نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ البینہ سے۔ اس کا دوسرا نام لم یکن الذی بھی ہے۔ یہ اس کے پہلے آیا مبارکہ سے ہی یہ دونوں کے دونوں نام جو سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 100 نمبر ہے، جبکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 98 نمبر پر ہے۔ سورہ مبارکہ جمہور کے نزدیک سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع، 8 آیات مبارکہ، 94 کلمات اور 399 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین کفروا، کافروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، ایسے نہیں ہو سکتا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، وہ کافر خواہ اہل کتاب تھے یا وہ مشرکین تھے، منفکین کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے، حتیٰ جب تک تأتیہم البینہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جاتی۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم کی جب بعثت تشریف رب کائنات جل والا نے فرمائی تو حجاز مقدس میں، خطہ عرب میں 2 طرح کے ادیان پائے جاتے تھے۔ ایک وہ دین سماوی تھا، آسمانی دین، جس کے حامل یہود و نصارہ تھے۔ وہ انبیاء کو مانتے تھے، یعنی یہودی بھی نبیوں کو مانتے تھے اور عیسائی بھی انبیاء کو مانتے تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، حضرت داؤد کو، حضرت ابراہیم کو، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کو یہود و نصارہ مانتے ہیں۔ لیکن ان کے دین میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا تھا اور یہ شرک کی طرف آگے تھے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جان لیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ گویا اس اعتبار سے یہ بھی مشرک ہو چکے تھے۔ اور دوسرا دین وہ تھا جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا، خواہ وہ بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے یا ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یا فارس کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی مشرکین تھے۔ یعنی ان میں ایک مشرک وہ تھے کہ جو دعویٰ یہ کرتے تھے ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہم صحائف انبیاء کو مانتے ہیں، نبیوں کو ماننے والے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، جو بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا تھے بھی نبیوں کی اولاد۔ اور دوسرے وہ کافر جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور یہ دونوں گروہ کافر بھی تھے۔ ایک وہ مطلقاً کافر ہوتا ہے جس طرح یہود و نصارہ، دوسروں کو عموماً مشرک کہا گیا جس طرح وہ بتوں کے پوجنے والے جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے نہیں تھے۔ اس مبارک آیت کریمہ میں رب کائنات نے دونوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی جو اہل کتاب میں جنہوں نے کفر کیا، والمشرکین، اور یہاں مشرکوں سے مراد وہ ہیں جو بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے کافر، وہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے دین کو چھوڑتے جب تک ان کے سامنے کچھ صریح دلیل، اعلانیہ طور پر کوئی معجزہ، کوئی بیان، کوئی دلیل روشن ان کے سامنے جب تک نہ آتی، ممکن نہیں تھا کہ اپنے دین کو چھوڑتے۔ کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنی بھی غلطی پر کیوں نہ ہو، جب تک اس کو اس کا متبادل ایسا دین پیش نہیں کیا جاتا جو اس کے دین سے اعلیٰ دین ہو اور جس کو عقل، فہم، شعور، جس کو ہر اعتبار سے تسلیم کریں اور وہ اس معیار پہ پورا اترے، تب ہی وہ اپنے پرانے دین کو چھوڑے گا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا رب کائنات کی جانب سے قرآن عظیم جیسی ایک بہت بڑی کتاب لے کے آئے،
اور حضور کے معجزات پہلے تمام انبیاء کے معجزات سے کہیں زیادہ تھے، اس لیے ضروری تھا کہ وہ یہود و نصارہ جن کی کتابوں میں انجیل کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی میرے کریم آقا رسول عربی کا ذکر پایا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ مبشرم برسول، میں خوشخبری دیتا ہوں تم کو ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی قدر احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے بتا دیا تھا، اپنے ماننے والوں کو کہہ دیا تھا، بلکہ موجود ہے انجیل میں موجود ہے، میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں کم از کم 12 آیتیں وہ نقل کی ہیں جن میں بڑی صراحت کے ساتھ میرے نبی کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے بعد وہ تشریف لائیں گے۔ ایک آیت میں یہ ہے، فرمایا عزت و عظمت کے اعتبار سے اتنی بلندی پر ہیں کہ میں عیسیٰ ان کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں، وہ اتنی عزت والے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ موجودہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے، باوجود کئی تعریف ہو چکی ہے۔ پہلی کتابوں میں تورات کے اندر، زبور کے اندر، صحائف انبیاء کے اندر بھی رب ذوالجلال نے میرے نبی کا ذکر بھی فرمایا تھا اور میرے نبی کے صحابہ کا ذکر بھی، جس طرح قرآن کریم میں ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کی مثالیں، ان کے تذکرے تورات کے اندر بھی فرمائے تھے اور انجیل کے اندر بھی۔ وہ کافر جو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پر ایمان نہ لائے اہل کتاب میں سے، ان کی سابقہ حالت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یستفتحون من الذین کفروا، اس نبی کا وسیلہ پیش کر کے یہودی کافروں کے مقابلہ میں اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ یستفتحون الذین کفروا، یہودی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے صدقہ سے کہ جو نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ بلکہ مدینہ طیبہ جو آباد ہوا اس وقت، جس طرح آپ قبل عظیم بعض اوقات یہ سن چکے ہیں کہ طبع الحمیری یہودیوں کے علماء کے ساتھ اس جگہ سے گزرا تھا، اور علماء یہود نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں رہنے دے اور مکانات بنا دے، ہم یہاں رہیں گے، کیونکہ ہمیں جو اپنی تورات کے اوراق سے معلوم ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جس جگہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور ان کی نشانیاں موجود ہیں ہماری تورات کے اندر۔ تو وہاں طبع الحمیری نے یہود کے لیے مکانات بنوائے تھے، اور ایک مکان ڈبل سٹوری بنایا تھا، اس کو ڈبل بنایا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے جد امجد کے حوالے وہ مکان کیا تھا، اور کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، پھر شہر میں ہے تو ان کو اس مکان میں ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود و نصارہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے لخت جگر کو پہچانتا ہے۔ یعرفونہ، یہ میرے نبی کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنا یقین تھا ان کا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم پر، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، انہوں نے صراحتاً انکار کر دیا۔ یعنی ان کے سامنے کھلم کھلا دلائل آ چکے تھے، ان کی سابقہ کتابیں جو ان کے ہاتھوں میں تھیں ان میں میرے کریم آقا رسول عربی کے ایک ایک عضو مبارکہ کا ذکر تھا۔ ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ان کی بھویں ایسی ہوں گی، پپوٹے ایسے ہوں گے، آنکھیں ایسی ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب حضرت ابو طالب کے ساتھ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو راستے میں بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو روک کے میرے کریم آقا کی زیارت کر کے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا تھا میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا تھا نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ تو فوت شدہ ہونا چاہیے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ اسے کہا اب تو نے سچ کہا۔ پھر سوال کیا تھا بتا اس کی آنکھوں میں جو سرخی ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے یا کبھی کبھار ہے؟ تو ابو طالب نے کہا تھا یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اسے کہا تھا ابو طالب میں نے اس کی ساری نشانیوں کو دیکھا، یہ وہ ہے جو نبی آخر الزمان ہے، اس کو ملک شام میں لے کے نہ جانا، یہودی اس کو جانتے ہیں، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ ابو طالب وہاں سے واپس لے کے آ گئے تھے۔ عیسائی بھی پہچانتے تھے، یہودی بھی پہچانتے تھے۔ میں نے صرف ایک واقعہ آپ کو سنایا، بہت سارے واقعات ہیں، میں نے ان میں سے کچھ واقعات اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں بھی نقل کیے ہیں کہ یہودی بھی میرے نبی کو پہچانتے تھے، عیسائی بھی میرے نبی کو پہچانتے تھے، اور میرے کریم آقا رسول اللہ کے ذکر ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ اس لیے یہ میرے کریم آقا ان کو سامنے تشریف لے آنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل تھی۔
باقی رہ گئے وہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے سامنے میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم نے بہت سارے معجزات دکھائے۔ ان کے بتوں نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، درندے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر میرے کریم آقا کی رسالت اور رب کائنات جل وعلا کی توحید کی گواہی علل اعلان دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند بھی ٹکڑے ہوا، اتنے بڑے دلائل آنے کے باوجود بھی جنہوں نے تسلیم نہ کیا پھر ان کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے تھی۔ رب ذوالجلال اشار فرماتا ہے کہ ممکن نہیں تھا کہ کافر اور یہ اہل کتاب اور مشرکین ایمان لے کے آتے اپنے دین کو چھوڑتے جب تک ان کے سامنے ایک صریح دلیل نہ پیش کی جاتی۔ وہ دلیل کیا؟ رسول من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے تشریف لانے والے رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ نکرہ ہے رسول، اس کے اوپر جو تنوین ہے دو پیش ہے نا، یہ عظمت کی دلیل ہے کہ وہ رسول جو شاندار رسول تشریف لائے، یتلو صحف مطہرہ، جو ان کے سامنے وہ صحیفے، صحفاً صحیفہ کی جمع ہے، صحیفہ صفحے کو کہتے ہیں، وہ صفحات یعنی قرآن مجید فرقان حمید، مطہرہ جو نہایت ہی پاکیزہ ہیں، جن کی تعلیم بہت ہی پاک صاف کر دینے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنے پاکیزہ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے بھر کے سمندروں کا پانی اگر اکٹھا کر کے ایک کافر کو آپ غسل دے دیں، کافر پاک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لیتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہی پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کتنا پاک ہے، میرے نبی کتنے پاک ہیں کہ جن کے ساتھ نسبت ہوتے ہی ایک کافر جو نجس ہوتا ہے، جو پلید ہوتا ہے، اس کی نجاست حقیقی ہوتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، وہ تلاوت فرماتے ہیں ایسے صحائف کی کہ جو بڑے پاکیزہ ہیں۔ قرآن کریم کے لیے میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تم بہت اچھی طرح پاک نہ ہو جاؤ قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، یہ اتنا پاک ہے۔ اسی لیے ہم اردو میں قرآن پاک کہتے ہیں، اردو میں قرآن کریم کو قرآن پاک کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہی پاکیزہ کتاب ہے۔ فیہا کتب قیمہ، فیہا اس میں کتب تحریر کی گئی ہیں، کتابت کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، تحریر کی گئی ہیں باتیں کون سی؟ قیمہ، جو بڑی مضبوط اور سیدھی ہیں۔ قوام میں آنے والی روی کو کہا جاتا ہے قامہ، کسی آدمی کا سیدھا کھڑے ہونا۔ اس میں وہ باتیں ہیں جو بڑی مضبوط ہیں اور صحیح اور سیدھی باتیں ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور انکار نہ کیا، پھوٹ نہ پڑی اہل کتاب میں، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے سامنے کھلم کھلا دلائل آ چکے تھے، دلیلیں آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے۔ جس طرح میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا شاہ فرماتا ہے یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں کے مقابلہ میں اس نبی کے صدقہ سے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب وہ ہستی تشریف لے آئے جن کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے ان کا انہوں نے کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر جنہوں نے میرے نبی کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں بڑے پائے کے علامات تھے۔ یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، میرے کریم آقا کی زیارت کی تو پہچان لیا، چونکہ یہ تورات کے بہت بڑے علامات تھے۔ ان کے باپ، ان کا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام سلام ہے، ان کے باپ بھی تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، آئے تو تھے کہ میں ان کے ساتھ بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا، لیکن جب بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی پہچان لیا، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے کریم آقا کی نشانیوں کو پہچان لیا تھا۔ پھر انہوں نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ابھی حضور تازہ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، بہت دیر نہیں گزری ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے اور آپ کی شکل صورت، آپ کا انداز گفتگو، ہر کچھ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا۔
یہودی بھی آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ صرف ضد کی وجہ سے کہ آپ کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، صرف اس لیے انکار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں، آپ ان کو آزمائیں۔ میرے قریب فرمانے لگے بتاؤ تو کیا چاہتا ہے؟ تو عبداللہ ابن السلام کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کے حضور ایک جگہ چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو بلائیے، جو ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو بلائیے، اور بلا کر ان کو میرے بارے میں پوچھئے کہ عبداللہ بن سلام تمہارے نزدیک کیسا شخص ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ میرے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ کتنے مخالف ہیں۔ فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ کو بھیج کر یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، مبارکہ سال طیبہ میں آ گئے، کیونکہ میرے کریم آقا رسول عربی مدینہ طیبہ کے حاکم بھی تھے، ان کی جرت نہیں تھی میرے آقا کا انکار کرتے، وہ آ گئے سارے کے سارے جن کو میرے نبی نے بلایا تھا۔ عبداللہ ابن سلام چھپے ہوئے تھے۔ میرے کریم فرمانے لگے تو مجھے بتاؤ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام نامی کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، تو نے کس شخص کا نام لیا؟ ایک بہت بڑا علامہ کا بیٹا، ہمارا سردار کا بیٹا، علم و فضل کے اعتبار سے وہ بحر بے قراں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کا تو نے نام لیا۔ عبداللہ کا نام، وہ تو بہت بڑا عالم دین ہے، اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم دین تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت فرمانے لگے تم مجھے بتاؤ، اگر وہ میرا کلمہ پڑھ لے، میری تصدیق کر لے، پھر تم مان جاؤ گے مجھے سچا؟ کہیں گے توبہ 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 توبہ، وہ تو کبھی بھی تصدیق تیری نہیں کرے گا۔ عبداللہ وہ کوئی ان پڑھ ہے؟ وہ کوئی کم علم والا ہے؟ کیا وہ دانا نہیں ہے؟ وہ تو عقل مندوں کا سردار ہے، علماء کا سردار ہے، وہ تو سید العلماء ہے، وہ تو بہت بڑا عالم دین ہے، وہ تمہاری تصدیق کیوں کرے گا؟ میرے قریب فرمانے گے اگر وہ تصدیق کر دے تو کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا تمہاری تصدیق کرے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ان کو یہی یقین تھا کہ وہ تصدیق نہیں کرے گا۔ جب انہوں نے اس بات کی ضد کی کو تصدیق نہیں کرے گا تو حضرت عبداللہ اور سے نکل کے سامنے آ گئے، فرمایا گیا یہودیو، اللہ کی قسم یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو یہودی کہنے کہ تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، تو بھی جاہل، تیرا باپ بھی جاہل، ہم تیری بات ہی نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دیکھا آپ نے پہلے یہ میرے لیے کیا کچھ کہہ رہے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو انکار کرے صرف ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان اہل کتاب نے یہ پھوٹ نہیں پڑی ان میں، انکار نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلم کھلا دلائل آ چکے تھے، پھر انہوں نے میرے محبوب مکرم کا انکار کیا ہے۔ وما امروا، میرے نبی نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ کچھ چندہ جمع کرو؟ کیا حکم دیا تھا؟ مجھے اپنا آقا تسلیم کر لو، میری سلطنت میں میرے رعایا بن رہو، میری فوج میں بھرتی ہو جاؤ، دشمنوں کے خلاف میرے معاون بن جاؤ؟ کسی ضرورت کے لیے تحت ان کو بلایا تھا؟ نہیں۔ وما امروا، ان کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ الا، مگر یہ کہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، سارے شرکوں کو چھوڑ دو، یہی کہا تھا۔ اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے ان کو، اپنی ذاتیات کے لیے تو کچھ نہیں کہا مجھے چندہ جمع کر کے دو، مجھے اپنا سردار مان لو، میرا ایک محل بنا دو، میری نوکری کیا کرو۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ کیا انہوں نے حکم ان کو دیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ حنفاء، حنیف کا معنی ہوتا ہے شرک سے بالکل ہٹ کے ایک طرف ہو جانا، یعنی شرک سے بیزار ہو جاؤ۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، ویؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وذالک دین القیمہ، اور یہی سچا دین ہے۔ یہ بتایا نا انہوں نے۔ اس نبی نے آ کر ان کو کیا کہا ہے؟ ان سے کچھ مانگا ہے؟ دولت طلب کی ہے؟ اپنی مدد مانگی ہے کہ میری تم مدد کرو؟ ان کو یہی کہا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا پہ ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو، گناہ کو ترک کر دو،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وما امروا، ان کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ الا، مگر اس چیز کا کہ لیعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کریں یہ اللہ تعالیٰ کی، مخلصین، خالص الخالص اللہ تعالیٰ کے بن کر پورے اخلاص سے عبادت کرو. لہ الدین، اسی پر یقین رکھتے ہوئے، اسی کے انصاف پر، اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے، حنفاء، ہر شرک سے بیزار ہو کر. کوئی گناہ نہ کرو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس کی طرف شرک کی نسبت نہ کرو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی وہ دین ہے جو سیدھا دین ہے. یہ نبی اس دین کی نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں نا، تو کتنی سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے. تمہیں اس دین کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن انہوں نے اس دین متین کا انکار کر دیا. جب یہ دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے اس کا انکار کیا، پھر ان کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ پھر یقین بالیقین ان کی سزا جہنم ہونی چاہیے، جس طرح اگلی آیات مبارکہ میں آپ سماعت فرمائیں گے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.